والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو ماہ ربیع الثانی شریف کے پہلے جمعہ شریف کے موقع پر اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر بیان کیے جائیں اور جو اعمال صالحہ بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے علم نافع کیا ہے اور اس کی اہمیت اس پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے جہاں عبادات اور معاملات کا بیان فرمایا وہیں پہ خالق کائنات نے مختلف پیرائے میں علم کی اہمیت اور علم کے فوائد، اس کی ضرورت، اس کا بھی بیان فرمایا. اور اس کے لحاظ سے علم کی فضیلت اور پھر اہل علم کی جو مقامات ہیں ان کا الگ الگ خالق کائنات نے تذکرہ فرمایا. اور اس امت کی جو بقا ہے، قیامت تک باقی رہنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے اور اس امت کے شرف کے لحاظ سے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے جو بڑا سبب ہے وہ علم ہے کہ بندہ جو ہے وہ علم حاصل کرے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وحی شریف ہے اس میں بھی بندہ مومن کی طرف جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا وہ یہی ہے کہ بندہ علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے میں کمال کوشش کا اہتمام کرے. تو شریعت مطہرہ نے علم کا حصول اور پھر اس علم کون سا علم ہو کہ وہ اس کی دنیوی اور اخروی زندگی کا جو ہے وہ فائدے کا سبب ہو جائے، اس کی بڑی اہمیت اور اس کے لحاظ سے تقسیم کا بڑا اہتمام فرمایا ہے. فی زمانہ ہمارا جو دور گزر رہا ہے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جدید علوم ہیں محض ان علوم کو ہی اہمیت دینے کا سلسلہ عام ہوتا جا رہا ہے اور اس کے سبب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ علم جو ایمان دار ہونے کے ناطے ضروری ہے اس کی افادیت کا سلسلہ کمزور ہونے کے سبب معاشرے کے اندر کئی قسم کے نقصانات اور تضادات کی کیفیت کھڑی ہو رہی ہے. تو آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی نہج پہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ علم نافع ہے کیا اور پھر اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. اس کے لحاظ سے چند پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. سب سے پہلے بنیادی چیز ہے علم کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ کے اندر بہت سے سورسز ہیں جہاں سے بندہ علم حاصل کرتا ہے. آج کا جو علم ہے یہ معلومات کا ذخیرہ
کہلانے کا حقدار ہے، علم نہیں ہے، کیونکہ جو علم ہے وہ فہم، ادراک اور بصیرت کو کہتے ہیں، یعنی کہ تعلیم و تعلم کے بعد فرد کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے، سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، جو غور و فکر اور سوچ و بچار کا درست طریقہ پیدا ہوتا ہے، وہ علم ہے۔ جو بنیادی اصول اور بنیادی قوانین اس کے ذہن میں آتے ہیں، جس کے ذریعے آگے وہ اس نظام اور اس رستے پر چلتے ہوئے خیر سے اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، علم اس کو کہتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر جو علم ہے یہ معلومات کا ذخیرہ ہے، فلاں چیز کا بھی علم، فلاں چیز کا بھی علم، فلاں چیز کا بھی علم، فلاں چیز کا علم، تو یہ چیزوں کا علم ہے، لیکن اس میں وہ بنیادی اصول کہ جس کے سبب بندے کی فکری عملی درستگی کا اہتمام ہو سکے، یہ علم اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے سبب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ بندہ ہر چیز کی معرفت حاصل کیے ہوئے لیکن پھر بھی علم سے خالی اور عمل سے کورا نظر آ رہا ہے۔ شریعت مطہرہ جو علم دیتی ہے، جس علم کو علم نافع کہا گیا، وہ علم ہے جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ تین چیزیں اگر کسی میں پائی جائیں تو وہ علم نافع ہوگا، اور اگر یہ تین چیزیں کسی میں نہیں پائی گئیں تو وہ علم نافع نہیں کہلائے گا۔ ابھی میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ رکھا کہ علم کیا ہے، اب یہ سنیے کہ علم نافع کون سا ہے۔ علم نافع اس علم کو کہتے ہیں کہ جس میں سب سے پہلے نیت کی درستگی کا اہتمام ہو، کیونکہ انسان کے سارے جو معاملات ہیں، انسان کے جو سارے اعمال ہیں، انسان کی ساری زندگی عمل سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے عمل کرنا ہے، کھانا پینا سونا جاگنا، معیشت اور معاشرت اور اقتصادیات اور سیاسیات کے جملہ پہلو یہ سارے کے سارے عمل سے مزین ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس یہ چیزیں کوئی بندہ اس کو عمل نہیں کہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تحریک ہے اور حرکت ہے اور عمل ہے اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ انسان کی ساری زندگی عمل سے مزین ہے، اس نے اپنی زندگی میں عمل کرتے ہوئے وقت گزارنے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو عمل کسی سوچ کی بنیاد پر سامنے آتا ہے۔ اگر سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، خیال نہیں ہے، اگر ارادہ نہیں ہے تو پھر کبھی بھی عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ تو علم نافع اس علم کو کہا گیا کہ جو اس عمل کی بنیاد میں پائے جانے والے اس سوچ کی درستگی کا اہتمام کر سکے۔ اگر سوچ جو درست ہے، نیت درست ہے، تو پھر عمل کی اس نیت پر جو عمارت بنے گی وہ بھی درست ہوگی، اور اگر سوچ درست نہیں ہے، نیت اخلاص والی نہیں ہے، تو کبھی بھی بندہ اپنے عمل کے لحاظ سے کامیابی کی طرف مزین نہیں ہو سکے گا۔ تو اس واسطے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اس کو وہ علم ضروری ہے، اور وہ علم نافع ہے، نفع دینے والا ہے، جس علم میں بنیادی سوچ کی درستگی کا اہتمام پایا جائے۔ اگر تھوڑا سا موازنہ کریں تو آج کے اس دور کے اندر اگر ایک بچہ 2+2=4 ساری زندگی پڑھتا رہے اور اس پر میتھ اور فزکس کے سارے فارمولے کر جائے تو کبھی بھی اس کو اس کی سوچ کی درستگی کا اہتمام اس کی ایک فیلڈ کے لحاظ سے ہو سکے گا، لیکن ساری زندگی کے سارے اعمال کے لحاظ سے جو نیت کی درستگی ہے وہ اس کو میسر نہیں آ سکے گی۔ ABC اور الفابیٹس مختلف جو ہے ان کو ملا کر مختلف الفاظ بنانا اور اس سے پھر پیراگراف بنانا، پھر آگے مضمون بنانا، اگر کوئی بندہ یہ کر لے تو محض ایک لینگویج کی درستگی کا اہتمام ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اس سے میں مکمل زندگی کے نظام کے لحاظ سے درستگی کا اہتمام کر لوں تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو نیت کی درستگی ہمیں جتنے بھی جدید علوم ہیں وہاں پہ ہمیں نیت کی درستگی میسر نہیں آئے گی۔ اس جدید علوم کا انکار نہیں ہے، لیکن جدید علوم ہمیں وہ بنیادی مضبوطی فراہم نہیں کر رہے جو کہ ایک بندہ مومن کی شایان نشان ہے اور اس کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ سوچ کی درستگی، نیت کی درستگی۔ دوسری جو چیز علم کو علم نافع بناتی ہے وہ ہے اس کے عمل کی حیت اسے میسر آئے۔ اس نے عمل کیا کرنا ہے، اس عمل کے لحاظ سے بنیادیں اس کے پاس ہوں۔ ٹھیک ہے، ساری زندگی کے اعمال ہیں، عبادات ہیں اور معاملات ہیں، اس میں اس کے پاس بنیادیں اس کو عطا کی جائیں، حیت عطا کی جائے کہ جس لحاظ سے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لحاظ سے قابل قبول ہو، تو وہ حیت جو ہے اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی علوم سامنے آ رہے ہیں وہ کہیں بھی کسی بھی انسان کو اس کی بندگی کے لحاظ سے جو حیت ہے وہ نہیں دیتے، نہ ہی
وہ فکر کی درستگی کا اہتمام کرتے ہیں اور نہ ہی عمل کے لحاظ سے حیت کو قائم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز اور بڑی اہم ہے جس کے لحاظ سے یہ سمجھنا ہے کہ وہ علم نافع ہے، وہ ہے کہ بندے کو اس دنیا کے اندر اس کی منزل سے آشنائی میسر آئے کہ اس کائنات کے اندر حضرت انسان کی منزل کیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، معرفت کا پہلو وہ بندے کو میسر آئے۔ آج کے جدید جتنے بھی علوم ہیں یہ چیزیں اس کو یہ چیزیں نہیں سکھا سکتی۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، جس علم کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو سمجھیں کہ وہ علم نافع ہے۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں اگر کسی علم میں نہیں پائی جاتی، وہ اپنی ظاہری اعتبار سے کتنا ہی ضروری ہو، کتنا ہی اہمیت والا ہو، تو سمجھ لیں گے کہ یہ کامل علم نہیں ہے اور یہ کامل نظام نہیں ہے۔ یہ زندگی کا ایک جز ہو سکتا ہے لیکن ایک کامل حیثیت جو ہے والا علم یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ علم کون سا ہے کہ جس میں یہ تینوں پہلو پائے جاتے ہیں اور تینوں پہلو ازحد ضروری ہیں؟ وہ علم شریعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ علم ہے جس میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب ساتھ ہی یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، جب ہم دو چیزیں سیکھ گئے، ایک ہے علم کیا ہے اور دوسرا ہے علم نافع کیا ہے، اب ساتھ ہی یہ بھی چیزیں دیکھتے جائیں کہ فی زمانہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں علم کے حصول کے بہت سارے سورسز ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثال کے طور پر دوستوں کے پاس بیٹھنا، ان سے گفت و شنید کرنا، بات چیت کرنا، طویل بحث و مباحثہ کرنا، تو یہ طویل بحث و مباحثہ یہ بھی بندے کے ذہن کی بند دریچوں کو کھولنے کا ایک سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ کتابیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ایک ذہن ہے کہ کتب بینی کا، کتابوں کا مطالعہ کرنا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے بندے کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرا، آج کے جدید دور کے اندر جو جدید ہمارے پاس سورسز آ گئے ہیں ان میں سے ایک موبائل ہے، اور اس میں گوگل ہے اور فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے اور یوٹیوب ہے اور اس طرح کی دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے اس وقت حصول علم کے ذرائع ہیں جو کہ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ اور اس میں دوست کرتے ہیں ایسا کہ بکس ڈاؤن لوڈ کر لی، مختلف افراد کو سننے کا اہتمام کر لیا، اور اس طرح کی ساری چیزیں جس کے لحاظ سے وہ علم حاصل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ از خود اگر کوئی بندہ دوستوں کے پاس بیٹھے اور بغیر کسی علم کے وہ محض اپنی سوچ کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان بحث و مباحثہ کا اہتمام کرے، تو وہ بندہ ہو سکتا ہے بحث و مباحثہ میں اس رستے پہ جا پڑے جو رستہ شریعت مطہرہ سے منافی رستہ ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے۔ تو نہ علم ہونے کے سبب وہ محض اپنی سوچ کی بنیاد پہ بحث و مباحثہ کرے گا، اور اپنی سوچ میں جس کو ٹھیک سمجھے گا وہ ٹھیک کہے گا اور جس کو غلط سمجھے گا وہ غلط کہے گا، اور اس طرح وہ نہ جانے بہت ساری چیزیں ایسی جس کو شریعت نے ٹھیک کہا ہوا ہے وہ اس کو غلط کہہ بیٹھے گا، یا شریعت نے غلط کہا ہوا ہے اس کو وہ ٹھیک کہہ بیٹھے گا۔ تو اس اعتبار سے از خود بحث و مباحثہ میں پڑھنا یہ انتہائی مہلک ہے جو آج کے انسان کی تباہی کا سبب ہے ایمانی اعتبار سے۔ دوسری بات ہے کتب بینی، از خود مطالعہ کرنا۔ آج آپ دیکھیں گے تھوڑا سا فطرت سلیمہ اور عقل سلیمہ کے ساتھ آپ مارکیٹ میں مطالعہ کریں، آپ دیکھیں کہ کئی ایسے مفکر ہمارے سامنے آ چکے ہیں جن کے بڑے بڑے فالورز ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں فالورز ہیں، وہ از خود مطالعہ کر کے مارکیٹ میں آئے ہیں اور مفکر بنے بیٹھے ہیں، اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا لیبل دے کر وہ مارکیٹ میں لوگوں کے درمیان گفت و شنید کرتے ہیں اور اسلام کے علم کو عام کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ مطالعہ کرنا یہ بہت مفید ہے، لیکن از خود مطالعہ کرنا یہ مفید نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ مطالعہ کرنا یہ مفید ہے لیکن از خود مطالعہ کرنا یہ مفید نہیں ہے، کیونکہ اگر از خود مطالعہ کرنا ہی ہدایت ہوتا اور ہدایت کے لیے کافی ہوتا تو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اور منہج عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے جو معلم کی حیثیت سے ہیں، جنہوں نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن نہ صرف پڑھ کے سنایا
بلکہ قرآن کے معانی اور مطالب اور مشکل پہلو جو ہیں وہ باقاعدہ امت کے سامنے بیان فرمائے. اور کئی جگہوں پر حبیب کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فرامین کی وضاحت کرتے ہوئے ان کے حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا اہتمام کیا. اگر از خود جو ہے وہ قرآن و سنت کا مطالعہ یہ کافی ہوتا اور اسی کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ کافی ہوتا تو ہر بندہ اور اس امت کے اندر منہج یہ رکھا جاتا کہ جناب آپ لیں قرآن لیں اس کا مطالعہ کریں. پہلی امتوں میں یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پہ کتابیں نازل کی جاتی, انبیاء علیہ السلام کتابیں آ کے لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتے, احکام پڑھ کے سناتے اور لوگ عمل کرنے کا اہتمام کرتے. لیکن اس امت کے اندر پہلی امتوں کے لحاظ سے معاملہ جدا رکھا گیا ہے. یہ آج کا نوجوان جب ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے تو پھر آپ آگے بڑھیں اور قرآن پڑھنے کا مطالعہ کریں اور پڑھنے کا اہتمام کریں اور مطالعہ کر کے اس میں سے ہدایت کی راہیں نکالیں. میرے بھائیوں, جو پہلی اور بنیادی سوچ ہے بس وہی سمجھ لیں. اگر ہر ایک کو از خود کتاب و سنت دے کر مطالعہ کروا کے ہدایت کی طرف لانا مقصود ہوتا تو خود نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا. بات سمجھ آئی نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے ساتھ نہ بھیجتا کہ اے نبی علیہ السلام آپ جائیے اور قرآن و سنت کا فہم اپنی زبان اقدس کے لیے لوگوں کے سامنے واضح کرنے کا اہتمام کیجیے. ایسا نہ ہوتا. بحث قرآن و سنت عطا کر دی جاتی یا نبی علیہ السلام کو حکم دے دیا جاتا کہ حبیب یہ قرآن ہے, اس کو لے جائیے اور مارکیٹ میں لوگوں کے درمیان پڑھ کے سنا دیجیے, بس اس کے سوا آپ کا کوئی کام نہیں ہے. نہیں میرے بھائیوں, شریعت مطالعہ نے ہرگز ہمیں یہ رسہ نہیں عطا فرمایا کہ ہم از خود مطالعہ کریں. میں ایک جگہ پچھلے دنوں جب کرونا کا دور تھا, میں مسجد سے جمعہ شریف کے لیے آ رہا تھا تو ایک جگہ پر ایک دوست ملے, انہوں نے مجھے روکا. میں رک گیا. کہنے لگے کہ جناب یہ آج کل کرونا کا دور ہے اور میں فری ہوں, وقت جاب وغیرہ سلسلے آف ہیں, تو میں نے بکس ڈاؤن لوڈ کی ہیں اور میں مطالعہ کرتا ہوں. میں نے کہا آپ نے کون کون سی بکس ڈاؤن لوڈ کی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جناب میں نے بخاری شریف ڈاؤن لوڈ کی ہے اور میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بخاری شریف کسی کے ذہن میں جب لفظ بولا جائے گا تو وہ عقیدت کے ساتھ جھک جائے گا کہ یہ حدیث طیبہ کی سب سے مستند کتاب ہے اور اس کا مطالعہ کرنا بڑا مفید ہے. لیکن میں نے ساتھ ہی یہ لفظ بولے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ پڑھنا آپ کے لیے مفید نہیں ہے, اور دوسری یہ کہ اگر آپ نے ڈائریکٹ قرآن و سنت پڑھنا ہے تو یوں کریے کہ پاکستان کی جو آئین کی بک ہے, آئین کی بک, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, آئین کی جو بک ہے ذرا اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کیجئے. اب اس کے ذہن میں خیال آیا اور پوچھا اس نے کہ بھائی قرآن و سنت تو پڑھنے کا سلسلہ ہے تو آئین کی بک میں کیوں پڑھوں؟ میں نے کہا کہ جس طرح قرآن و سنت آئین ہے اس طرح پاکستان بھی ایک آئین ہے, پاکستان کا آئین بھی ایک بک کی صورت میں ہے, اب اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کریں. کہنے لگے سر وہ پڑھنے کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ بتائیے اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا, ڈائریکٹ پڑھنے کا, اس کو ڈائریکٹ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ قرآن و سنت آئین ہے, اس میں سے ایک مسودہ دیا گیا اور ایک قانون کی حیثیت دی گئی. اب اس میں کون سا قانون کیسا ہے اور کہاں پہ کس قانون کا اطلاق ہونا ہے, کس شک کا کہاں پہ جو وہ اطلاق ہونا ہے, یہ میں اور آپ نہیں جانتے اور اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کسی ماہر استاذ کے ہاں بیٹھ کر ہم سیکھ نہ لیں کہ کون سا حکم کہاں کے لیے ہے اور کس کے لیے ہے. اس وقت تک ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. اگر ایک عام میں اور آپ پاکستان کے آئین کی بک ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا شروع کر دیں اور اس میں جو قوانین ہیں اس کو از خود جا کر مارکیٹ میں اس کا امپلیمنٹ شروع کر دیں تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ کوئی بھی ہماری حقیقت نہیں جان پائے گا اور ہمیں سمجھے گا نہیں اور ہمیں بیوقوف سمجھ کر جو ہے وہ تھانے میں پھینک دیا جائے گا اور پھر ہمارا جو حال ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے. تو کیا قرآن و سنت اتنی زیادہ کمزور پہلو کی طرف چلی گئی کہ ہر بندہ اس کو اٹھا کر پڑھتا پھرے اور یہ کہے کہ میں نے اس سے فلاں چیز اخذ کی ہے, یہ فلاں چیز اخذ کی ہے, یہ فلاں چیز اخذ کی ہے؟ اس اعتبار سے میرے بھائیو ازحد ضروری ہے کتابوں کا مطالعہ. اگر کوئی بندہ قرآن مجید بطور برکت پڑھے, 100 دفعہ پڑھے, ترجمہ پڑھے, لیکن پڑھتے ہوئے خود ساتھ کسی گائیڈ لائن, کسی استاذ کو, ٹیچر کو, کسی ساتھ ذمہ دار کو رکھے کہ میں نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ پہلو, یہ مقامات پڑھے ہیں, کہاں پہ کیا پہلو ہے مجھے سمجھ نہیں آیا, آپ اس کو سمجھا دیجئے. اس طریقے سے پڑھیں گے تو پھر فائدہ بخش ہوگا. اور اگر اس طریقے کے بغیر پڑھیں گے تو کئی چیزیں اس وقت مارکیٹ میں لوگوں کے درمیان ایسی ہیں جو اشکال بنے بیٹھے ہیں, کبھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے. اور تیسری چیز ہے سوشل میڈیا. میں نے کئی جگہ پر یہ بات کی اور یہاں پہ بھی یہ بات کرتا ہوں. فیس بک پہ کئی دفعہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی میں اس صاحب کو تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے,
ٹھیک ہے نا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، میرے دل کو بات بھلی لگی، میں نے وہ بات آگے شیئر کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے کوئی شک نہیں کہ کہا ہے کہ دل سے فتویٰ لو، کہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل سے فتویٰ کس بیس پہ لیا جائے؟ رائٹ اینڈ رونگ کے آپ کے پاس کیا اصولز ہیں، کیا قوانین ہیں آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کسی کو خود سے رائٹ کہہ سکیں، خود کو جو ہے وہ رونگ کہہ سکیں۔ وہ قانون شریعت مطہرہ میں بیان کیے گئے ہیں، جب تک آپ اس کو سنیں گے نہیں، آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، جب تک آپ ان قوانین کو صحیح طریقے سے جان نہیں لیں گے، اس وقت تک آپ کسی کو رائٹ اینڈ رونگ نہیں کہہ سکتے۔ کئی دوست ایسے ہیں، یہ سوشل میڈیا میں یہ پہلو بھی لگا دیا گیا، فیس بک پر اور یوٹیوب پہ خاص طور پہ آپ دیکھیں گے، ایک موضوع لے لیا جاتا ہے اور اس موضوع پر مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو ملا کر ایک کلپ بنا کر 7، 8، 10 منٹ کا وہ پھینک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ خود جج کریں کہ کہاں درستگی ہے اور یہاں غلطی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا مسلمان ہے؟ میں یہ بات عرض کروں، ابھی میں آپ آگے چل کے یہ بات واضح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے لحاظ سے کامل مسائل کیا ہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم لوگ سبھی جمع ہیں، لیکن عقیدت اور نبوت اور رسالت کی بنیادی مسائل کیا ہیں؟ اگر کسی کو ان بنیادی مسائل سے واقفیت ہے تو وہ بندہ وہاں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ سلسلہ کرے، لیکن اگر کسی کو واقفیت نہیں ہے، محض وہاں پہ بیٹھ کر اہتمام کر رہا ہے، تو آج کے اس دور کے اندر یہ دو چیزیں ہی ہیں، توحید اور عقیدت، جس کی بنیاد پر معاشرے کے اندر فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے میرے بھائیوں کہ سوشل میڈیا پر نیٹ کے ذریعے اگر علم حاصل کرنا ہے تو پہلے کسی مسند عالم دین کے پاس بیٹھ کر ہم ذمہ دارانہ اصول جو مومن کے لیے ضروری ہیں وہ سیکھ لیے جائیں، جس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم جو ہے وہ مارکیٹ میں بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر درست علم حاصل کرنے کا اہتمام کر سکیں گے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت نیٹ جو ہے بہت بڑا ذریعہ علم حاصل کرنے کا، لیکن یہ جتنا بڑا ہے اتنا ہی خطرناک ہے کہ اگر ہم محض اس کو بغیر کسی استاذ کے اس کی طرف جائیں گے تو انتہائی مہلک ہوگا اور ہمارے لیے علم نافع کی بجائے یہ علم مضر ہو جائے گا اور نقصان دہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس اعتبار سے یہ حصول علم کے یہ 3 ذرائع جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، نمبر 1 کہ دوستوں کے درمیان بیٹھے بحث سے مباحثہ کرنا بغیر کسی استاذ کے علم حاصل کیے ہوئے انتہائی مہلک ہے۔ ہرگز بحث و مباحثہ کی طرف نہ جائیں، وہ آپس میں بیٹھ کے بھی نہ کریں اور وہ کسی دوسرے جو مذہب ہیں یا دوسرے جو افراد ہیں ان کے ساتھ بھی نہ کریں جب تک آپ کے پاس علم صحیح موجود نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کتب بینی یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہر جمعہ شریف پر میں کہتا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے لحاظ سے جو کتب ہیں، مسند کتب، ان کو حاصل کریں اور ان پر جو ہے وہ مطالعہ کرنے کا اہتمام کریں، لیکن از خود کتب بینی یہ انتہائی مہلک ہے، اس کی طرف بڑھنے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ سوشل میڈیا اس وقت انتہائی بہت بڑا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، لیکن جتنا بڑا ہے اتنا مہلک ہے۔ ضروری ہے کہ اس پر رسائی حاصل کرنے سے پہلے کسی مسند عالم دین کے پاس بیٹھ کر بنیادی اصول سیکھ لیے جائیں تاکہ ہم وہاں بیٹھ کر درست علم حاصل کرنے کا اہتمام کر سکیں۔ کسی کے ذہن میں، دوست کے ذہن میں خیال آئے گا کہ بھئی اس وقت مارکیٹ میں بے شمار کتابیں موجود ہیں، آسان سے آسان کر کے بھی لکھی گئی ہیں، تو اس کے لحاظ سے بھی تو ہم یہ اہتمام کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کو لیں اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کر سکیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے آپ اپنے سوچ کے مطابق جواب دیجیے گا کہ کیمسٹری کی کوئی بھی بک ہو، وہ FSC لیول کی ہو، میٹرک لیول کی ہو یا اوپر چلے جائیں، اس کی بے شمار گائیڈ بکس جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ آپ از خود کسی بک کے لحاظ سے یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بک انتہائی بہترین ہے، میں اس کو پڑھوں گا تو میرے لیے انتہائی بہترین فارمولے سامنے آئیں گے؟ ہرگز کوئی نہیں کر سکتا، ہرگز کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تک کوئی اس کو ٹیچر، پروفیسر، لیکچرر اس کو نہیں کہے گا، اس وقت تک کبھی وہ اس بک کو جو ہے وہ کبھی سلیکٹ کرنے کا اہتمام نہیں کرے گا۔ تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، اگر ایک کیمسٹری کی جو فزکس اور بایو کی بک ہے وہ اس کو از خود کسی کے سلیکٹ کرنے کے لحاظ سے کی بجائے وہ استاذ کے بغیر وہ سلسلہ نہیں کر سکتا، تو قرآن و سنت جو رب ذوالجلال کی طرف سے نازل کی گئی، اس کے لیے کوئی رہنما موجود نہیں ہے کہ بندہ اس کو کی طرف جائے بغیر از خود اس کی طرف بڑھنا شروع کر دے اور اپنے لیے جو ہے وہ سلسلے کھڑے کر لے، ایسے جو آگے اس کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہوں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھوں، اس وقت ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ماشاءاللہ محافل میلاد کثرت سے ہوتی ہیں۔ میں محافل میلاد کا انکار نہیں کر رہا، لیکن محافل میلاد میں اس وقت جو منہج آ گیا ہمارے دوستوں کے درمیان،
عقیدت کی بھرمار ہے، حقیقت سے بالکل خالی ہے۔ عقیدت کی بھرمار ہے، حقیقت سے بالکل خالی ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آگے چل کے وہ میں علم بیان کروں گا کہ علماء نے کیا کہا کہ کون سا علم حاصل کیا جائے۔ ایک بندہ سر شام سے صبح تک بیٹھتا ہے، اس سے صبح پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کیا مسائل بیان ہوئے، کوئی بتائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی ضروریات اور ضروری مسائل کیا بیان ہوئے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ساری رات نعت خوانی تو ہوئی، 3-4 بجے تک بیٹھے رہے نعت خوانی کے لیے، لیکن جب اور خطیب صاحب بھی آئے، وہ بھی ایسے فرد بلائے جاتے ہیں جو اپنے ذوق کے لحاظ سے ہوتے ہیں، شوق پورا کرنے کے لیے افراد بلائے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ راگ ساری رات تو سنتے ہیں لیکن مسائل شریعہ کیا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لحاظ سے کیا ضروری مسائل ہیں، آج کے دور کے اندر کس طرح ہمیں کڈنیپ کیا جا رہا ہے اور بیراہ کیا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں از حد ضروری ہے کہ ہم ان مجالس کو جب قائم کریں تو وہاں پر بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم پیسہ لگا رہے ہیں، ہم وقت لگا رہے ہیں، ہم یہاں پہ اپنی صلاحیتیں وقف کر رہے ہیں، ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اس طرح کا اہتمام کریں کہ ایک مسلمان یہاں پہ آئے تو کچھ لے کے جائے، اس بات کا اہتمام کیا جائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس کے سبب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایک ہے دنیا کا علم یعنی کہ جدید علوم، اور ایک ہے دین کا علم۔ جدید علوم پڑھنے والا، کیمسٹری، فزکس، بایو پڑھنے والا 2+2 4 پڑھتے سارا وقت گزار دیتا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ نہ اس کو قرآن کی خبر، نہ سنت کی خبر، نہ معاملات زندگی کی خبر، نہ عقائد کی خبر، اور ایک وقت پھر جا کے ایسا بھی آتا ہے کہ وہ دین بیزار ہوتا نظر آتا ہے، دین بیزار ہوتا نظر آتا ہے، دین بیزار ہوتا۔ یہ جملہ انتہائی نئے دوستوں کے لیے بڑا خطرناک ہوگا، دین بیزاری۔ میں نے پچھلے جمعہ شریف پر یہ بیان کیا تھا کہ جو بندہ قرآن و سنت سے منہ پھیر کر یا قرآن و سنت سے الگ ایک نظام میں پروان چڑھے گا، وہ اس نظام کی سارے اثرات کو قبول کرے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بالآخر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ اسی نظام کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے بالآخر وہ قرآن و سنت سے بیزار ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ فی زمانہ ہمارے اسی بات سے یہ تقسیم نظر آتی ہے، یہ جدید طبقہ ہے، یہ قدیم طبقہ ہے، یہ مولوی حضرات ہیں، یہ مذہبی طبقہ ہے، یہ جناب جو ہے وہ ماڈرن لوگ ہیں۔ یہ تقسیم جو ہے، یہ تقسیم باقاعدہ ایک طریقے سے پلاننگ کے ساتھ مارکیٹ میں کی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج مسلمان تقسیم در تقسیم کے مراحل سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے میرے بھائیوں از حد ضروری ہے جو کیمسٹری، فزکس، بایو پڑھنے والے نوجوان ہیں یا وہ نوجوان جو مارکیٹ میں اپنا پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں، ان کو عرض کروں گا کہ خدا را قرآن و سنت سے بیزاری کا رستہ اپنانے کی بجائے صرف پیسے سے پیسہ کیسے ہم نے ارننگ کرنا ہے اس کی طرف محض جانے کی بجائے قرآن و سنت کے اصول سمجھے جائیں، اصول سمجھ کے پھر آگے بڑھیں گے تو پھر نتیجہ کا نکلے گا، ہمیں رب ذوالجلال کا فضل بھی میسر آ جائے گا۔ اب میں اختتام پر آپ کے سامنے ایک حدیث طیبہ رکھتا ہوں اور پھر یہ آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ کون سا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، وہ حاصل کرنے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صار بالعلم حیا، سرکار نے فرمایا کہ جو علم میں زندہ رہا، علم میں زندہ رہا مطلب یہ کہ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، علم سیکھا اور سکھایا اور اس پہ عمل کیا، یہ ہے علم پر زندہ رہنا۔ علم سیکھا، علم سکھایا اور اس علم پر جو ہے وہ قائم رہنے کا اہتمام کیا۔ سرکار نے فرمایا من صار بالعلم حیا، سرکار نے فرمایا کہ جو علم میں زندہ رہا لم یمت ابدا، سرکار نے فرمایا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ اس کا کردار زندہ رہے گا، اس کا نام زندہ رہے گا، اس کا انداز زندگی زندہ رہے گا۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں یہ سب وہ لوگ تھے جو کہ علم اور عمل کی طرف مائل تھے اور علم پڑھتے پڑھاتے رہے۔ فی زمانہ ماضی قریب میں اگر بات کی جائے، تقریباً 100 سال پہلے کے لحاظ سے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ نام ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کا کوئی فرد اسلام سے ناواقف نہیں ہوگا، ہر بندہ اس نام کو جانتا ہوگا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی علم پڑھا اور علم پڑھایا، 25 سال تک خود علم پڑھا اور پھر باقی زندگی پڑھاتے رہے۔ کتنا عرصہ؟ 25 سال تک علم پڑھا اور پڑھاتے رہے۔ اگر ہم ماضی میں چلے جائیں، قریباً 800 سال پیچھے چلے جائیں، تو یہ زمانہ، یہ جو مہینہ ہے ربیع الثانی شریف کا، اس مہینے کے اندر ایک بزرگ کا وصال ہے، حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان کا وصال پرانوار ہے اس مہینے کے اندر۔ آپ اپنے قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت خطبا، آپ فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا، علم کی بدولت، علم پڑھنے پڑھانے کی بدولت۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ شریف پر آپ کی علمی مصروفیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک اپنے مدرسہ میں بیٹھ کر 13 علوم خود پڑھاتے تھے، 13 علوم خود پڑھاتے تھے۔ آج جتنی ہماری دین بیزاری کا معاملہ ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مارکیٹ کے اندر صحیح علم جو ہے وہ عام ہونے کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر اہل سنت و جماعت میں۔ اب بڑھیے حدیث طیبہ میں نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث طیبہ میں سرکار نے فرمایا علیکم بالعلم، سرکار نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم علم حاصل کرو، علیکم بالعلم، جس طرح سرکار نے فرمایا نا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ تم سنت کو پکڑو، اسی طرح یہاں پہ سرکار نے فرمایا علیکم بالعلم، تم پر لازم ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ اور پھر سرکار نے فرمایا فإن العلم خلیل المؤمن، سرکار نے فرمایا علم مومن کا دوست ہوتا ہے۔ مومن کا دوست کیا ہے؟ علم ہے۔ اب چلیے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی اور اسی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کون کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے علم ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی الوہیت کا علم، اس کی وحدانیت کا علم، کیونکہ اس کائنات کے اندر وہ ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ معبود برحق ہے، تو اس کا علم حاصل کیا جائے۔ داتا صاحب کی کشف المعجوب اٹھا کے دیکھیں یا حضرت سیدی غوث اعظم کی فتوح الغیب شریف اٹھا کے دیکھیں تو آپ ان دونوں میں یہ چیز دیکھیں گے کہ آپ اس بات کا پورا زور دیتے ہیں اس بات پر کہ سب سے پہلا علم کیا ہے؟ علم الہی، معرفت الہیہ، اللہ تعالیٰ کی پہچان بندہ مومن کو ہونی چاہیے۔ آج کے اس دور کے اندر ایک وہ طبقہ ہے جو شدت سے اللہ کی ذات کا ہی انکار کر رہا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے لحاظ سے معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے۔ تو ہم نے دونوں لحاظ سے اہتمام کرنا ہے کہ انکار سے بچنا کیسے ہے اور فساد سے بچنا کیسے ہے۔ یہ دونوں چیزیں تب آئیں گی جب ہمارے پاس علم ہوگا، اور علم ذات صفات الہیہ کا، اس کا علم۔ دوسرا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا علم، یہ دوسرا علم ہے۔ نبوت اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ میرے بھائیو یقین جانیے اس دور کے اندر باقاعدہ طور پر ایک طبقہ تو وہ تھا جس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت اور آپ کی عظمت کو محدود کرنے کا اہتمام کیا، اور ایک طبقہ وہ ہے اب اٹھا ہے جو کہ ایسے لوگوں کو جو دائرہ نبوت میں اور خصوصیات نبوت میں آتے ہی نہیں ہیں، افراد کو اٹھا اٹھا کر ان کے میں داخل کیا جا رہا ہے، اور کس کے لحاظ سے؟ عقیدت کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر۔ تو میرے بھائیوں ہمیں عقیدت رکھنی ہے، لیکن جس کا جو دائرہ ہے اور جس کے ساتھ جیسی عقیدت شریعت نے بیان فرمائی ہے اسی طرح رکھنی ہے۔ اگر اس سے ذرہ برابر بھی آگے پیچھے ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارے اندر فساد آ جائے گا، ایمان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ دائرہ نبوت میں اب جو ہیں اپنی شانوں کے ساتھ وہ صرف ایک ہیں، ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہیں اپنی تمام تر خصوصیات اور شانوں کے اعتبار سے بھی، اور اپنی جو اللہ رب العزت جل وعلا کی طرف سے عطا ہے اس کے لحاظ سے بھی آپ ایک ہیں اس وقت اس امت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس پہلو سے بھی بچنا ہے کہ کسی کو دائرہ نبوت میں شامل کیا جائے، اور اس پہلو سے بھی بچنا ہے کہ اس میں اس کی جو خصوصیات ہیں اس میں جو افراد کو شامل کیا جا رہا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا، یہ دونوں چیزیں۔ اور تیسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ مسائل شریعہ۔ اب مسائل شریعہ کیا ہے؟ مختصراً یہ کہ ایک بندہ بالغ ہوتا ہے تو بلوغت میں اب اس نے پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، یہ اس کا علم۔ بالغ ہو گیا ہے، جو ہی بالغ ہوا اس پہ نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم، اس کے بعد آگے بڑھا تو اس نے مارکیٹ میں آنا ہے اور اپنا کمائی کرنی ہے تو حلال اور حرام کے سارے علوم کوشش کرے بنیادی علم حاصل کرے، اور پھر اس کی شادی ہونی ہے تو نکاح اور طلاق کا علم، مال آ جائے تو مال کے بعد اس پہ زکوٰۃ کب آئے گی اور کیسے ہوگی اور کیسے ادا کرنی ہے اس کا علم، معاشرت کے لحاظ سے دوسرے جتنے بھی پہلو ہیں اخلاقیات ان کا علم، یہ علوم ہیں جو کہ اس میں کوئی کہے گا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا چھوڑ کے مدرسے میں بیٹھ جائیں، نہیں میرے بھائیوں، ہر کسی یہ نہیں کہا جا رہا، نہ ہی شریعت کا یہ مقصود ہے کہ سارے جہاں کو اٹھا کر مدرسے میں بٹھا دیا جائے اور پھر کائنات کا نظام درم برم ہو جائے۔
شریعت مطالعہ کا ہر کسی یہ تقاضا نہیں ہے، لیکن شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ چند افراد جائیں وہ علم حاصل کریں اور پھر باقی افراد وقت نکال کے ان کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرنے کا اہتمام کریں۔ تو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ سارا علم حاصل کریں، یہ ضرور کہا گیا کہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ حاصل کریں، تاکہ آپ اپنی پاکی پلیتی، حلال اور حرام، ایمان اور کفر، اس میں جو ہے وہ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنے کا اہتمام کر سکیں۔ اگر یہ چیزیں کر لیں تو یاد رکھیے گا جس بندے کے پاس یہ ساری چیزیں کرنے کا علم ہے اسی بندے کا علم علم نافع ہے، اور اگر کسی کے پاس سارے جہانوں کا علم ہے لیکن وہ علم اس کے عمل کی طرف نہیں آتا تو یاد رکھیے گا وہ علم علم نافع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔